ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ صبت علی یا مصاب لا انہا صبت علی الایام سلم لیالیا۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، تاریخ کی مناسبت سے ہم سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود سید ذیشان علی صاحب سے، جو ہمیں بتائیں گے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور عصمت کے بارے میں۔ ذیشان علی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دیکھیے تاریخ کچھ اس طریقے کی ہے، ہر طرف بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ ہم رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیوں یاد کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، سب سے پہلے آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کی خدمت میں جی، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے شہزادی کی اس دردانگیز شہادت پر ناظرین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ جی، یہ انسانیت کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہمیشہ یاد دل سے عقیدت کے ساتھ اسے کیا جاتا ہے کہ جس کا عالم انسانیت پر، آدمیت پر، مانوتا پر احسان ہو۔ رسول کی بیٹی جسے تاریخ نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یاد کیا، کبھی فاطمہ کہا، کبھی زہرا کہا، کبھی عذرا کہا، راضیہ کا لقب دیا، مرضیہ کہا، بطول کہا، صدیقہ کہا، طاہرہ کہا، زکیہ کہا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنے القاب، ایسا منصب، ایسا کردار کہ جس کی نظیر دنیا نہیں پیش کر سکتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ شہزادی سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ محض 18 سال، اس 18 سال کے اندر رسول کی بیٹی نے ایک ہی وقت میں ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی شریک حیات، یہ سارے وہ جوہر ہیں زندگی کے جسے ایک عورت کے اندر ہونا چاہیے، جس سے گھر، معاشرہ، سماج سب صحت مند ہو سکے۔ ایک بیٹی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہے کہ جس نے ہر منصب کے اوپر دنیا کے لیے آئیڈیل بن گئیں، نمونِ عمل بن گئیں، مثالی بن گئی ہیں۔ تاریخ انسانیت اور آدمیت کے اندر اس جیسی بیوی کا ملنا ناممکن ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ہاں، تاریخ میں ایک بیٹی کا تذکرہ اور ملتا ہے جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ خود
شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی جن کا نام شہزادی زینب ہے، جنہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے مصائب و آلام کے ہجوم میں، خوف و ہراس کی منزلوں میں، دشمنوں کے نرغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، ہر مصائب کے اندر بی بی نے صبر و استقلال کے ساتھ اپنے خالق، اپنے معبود کے ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے دین کا پیغام، انسانیت کا پیغام، مانوتا کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اس لیے اس بی بی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، مگر لقب دیا گیا ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا، بالکل صحیح کہا۔ یعنی زہرا شہزادی کی ثانی۔ سوال آپ کا یہ کہ کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ جی اس لیے یاد کیا جا رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر بچوں کو ایک اچھی ماں مل جائے تو ان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ایک شوہر کو ایک اچھی شریک حیات مل جائے تو اس کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ایک باپ کو اچھی بیٹی مل جائے تو اس کا مستقبل، اس کی زندگی، اس کی کاوشیں سب دنیا کے سامنے رونما ہوتی ہیں، بالکل صحیح، اور زندگی کا جو مقصد اسے کر گزرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ہر لیول پر ایسا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ اس لیے آج دنیا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کر رہی ہے۔ یاد کرنے کے ایک سبب اور بھی ہے کہ جو رسول کی بیٹی ہو، جس کا امت کلمہ پڑھتی ہو، آج رونا اس بات کا ہے کہ اس بی بی نے مرثیہ پڑھ کر آنکھیں بند کیں۔ وہ بی بی دن رات اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ وہ بی بی جس کی زندگی کے اندر مسلمان در پہ سلام کرنے آیا کرتے تھے، عظمت بی بی کے در پر خود رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے آتے تھے، لیکن باپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد گھر کو جلایا گیا، آگ و لکڑیاں لائی گئیں، پہلو پہ دروازہ گرایا گیا۔ آپ کے شکم اطہر میں آپ کے بیٹے جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ آپ نے مرثیہ پڑھا ہے، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے۔ بابا آپ کے بعد امت نے نظر انداز کر دیا، بابا آپ کے بعد امت نے فراموش کر دیا۔ آپ سن سکیں گے آج جو گریہ وزاری ہے، آج جو چاہنے والے رو رہے ہیں۔ اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں۔ اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جس بی بی کو 18 سال کی زندگی کے اندر جس نے دنیا کے سامنے وہ نظیر پیش کر دی، عرب کو چاہیے تھا، لوگوں کو چاہیے تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے تھا کہ اس بی بی کا احترام کرتے۔ شاید یہ بی بی 18 سال کے بعد، جس نے 18 سال میں زندگی کی وہ مثالیں پیش کر دیں، زندگی اس بی بی کو اور ملتی تو اور دنیا کے سامنے نظیر پیش کر پاتی۔ امت نے قدر نہیں کی، امت نے احترام نہیں کیا۔ افسوس اس بات کا ہے، تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کے جنازہ رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں اس انداز میں نکلا کہ کچھ افراد جنازے میں شامل تھے۔ بی بی کی زندگی کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے اندر تاریخ انسانیت میں، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ تاریخ اسلام کے اندر، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پہلے جو ایک جنازے کے اندر جو تابوت آج آپ دیکھتے ہیں سماج میں ہمارے یہاں جو تابوت اٹھایا جاتا ہے جس میں جنازے کو رکھ کر کے لحد تک پہنچاتے ہیں، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا رائج کیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک تابوت ایسا تیار کرایا تھا کہ جس کے اندر جو میت ہے اس کا خد و خال ظاہر نہ ہو، کورڈ ہو، اس انداز میں جنازہ تابوت تیار کرایا تھا۔ اور رات کی تنہائی میں جب پورا عرب، امت مسلمہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان چین کی نیند سو رہے تھے، ایک گھر سے آہو بکا، چھوٹے چھوٹے بچے سسکیاں لے رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہچکیاں لے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ماں مر گئی کہ جو اپنے بابا کو یاد کر کے، پیغمبر اسلام کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ
کہ مرسل اعظم سے اس قدر محبت تھی، کائنات میں ایسی بیٹی نہیں ملے گی۔ میں آپ کی خدمت میں آصف صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی کا منصب کیا ہوگا، اس بیٹی کی عظمت کو سلام کریے کہ جس نے اپنے بابا مرسل اعظم کے دین کی تبلیغ کے وقت میں ایسی مددگار ثابت ہوئی کہ جب مرسل اعظم دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے، چونکہ زمانہ دشمن ہو چکا تھا، آپ کے ساتھ آپ کی شان میں توہین کی جاتی تھی، کبھی آلودگی ڈالی جاتی تھی، کبھی کوڑا پھینکا جاتا تھا۔ ایک روز مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کر کے گھر لوٹے، بی بی جو ہر وقت انتظار میں بابا کے رہتی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں رہتی ہے، قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، پہچان گئی، دروازہ کھولا، دیکھا بابا پیغمبر اسلام مرسل اعظم آلودگی میں نہائے ہوئے، اوجھڑیاں ڈالی گئی تھیں، شان میں توہین کی گئی تھی۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا، بابا کا حال دیکھا، فوراً اس سے پہلے کہ گھر کے اور لوگ مخاطب ہوتے، دوڑتی ہوئی آئیں، باپ کی آلودگی صاف کیا، اور باپ کے سامنے رو نہیں رہی ہیں اس لیے کہ بابا باہر سے خود زخموں سے چور ہے، جس طریقے سے امت پیش آئی ہے، ایسے موقع پہ اگر میں رونے لگی، باپ کو ڈھارس دینے کی ضرورت ہے، سہارا دینے کی ضرورت ہے، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے آنسو بہا رہی ہیں، آلودگی صاف کی بابا کی مددگار ثابت ہوئیں۔ مرسل اعظم نے بے ساختہ کہا ہے کہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کو ام ابیہا کہہ کے یاد کیا ہے، اپنے باپ کی ماں کہا ہے۔ ویسے اندازہ لگائیے کہ جسے کائنات کا رسول اپنی ماں کہہ کر کے بلا رہا ہو، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ ہونا کیا چاہیے تھا، جس مرسل اعظم نے اپنی بیٹی کا اتنا احترام کیا، جب بھی پیغمبر کے سامنے آپ کی بیٹی تشریف لاتی تھی، آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرسل اعظم کا جو مشن تھا، جو پیغام تھا، دنیا کو درس حیات سکھانا، زندگی جینے کا طریقہ سکھانا، عورتوں کی نمائندگی کون کرے گا، مسورات کی نمائندگی کون کرے گا، عالم نسواں کی نمائندگی کون کرے گا، شہزادی فاطمہ زہرا کر رہی تھیں، اور بیٹی کے اس کردار سے مرسل اعظم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اس منصب پہ تھیں، آپ اس عظمتوں سے تھے، باپ کے دین مددگار۔ اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پورا ملت اسلامیہ جانتا، پورے انسانیت جانتی ہے علی مرتضیٰ کی کیا عظمت ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جب مرسل اعظم نے اپنی بیٹی کو علی سے منسوب کیا، ودا کیا، پہنچے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، علی مرتضیٰ سے ملنے کے لیے، پوچھا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تم نے خدیجہ کے لخت جگر کو کیسا پایا؟ تو علی نے صرف ایک تاریخ ساز جملہ کہا ہے، اے پیغمبر اسلام، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو دین میں مددگار پایا۔ اندازہ لگائیے اس سے۔ کہ ایک جو وضاحت ہوتی ہے پوری، بہت اچھے ماشاءاللہ جو انداز بیاں ہے وہ قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ایک خاندان ہوتا ہے، جو خاندان کو اگر اب جیسے بی بی خدیجہ الکبریٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر عزیز تھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں ایک تفصیلی گفتگو کے ساتھ آپ ہمارے خاص کر ناظرین کو بی بی کے خاندان کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، انہیں اللہ نے بہت سے معجزے عطا کیے تھے۔ بے شک قرآن معجزہ ہے، بے شک بے شک، ایسی گواہی دے رہا ہے قرآن مجید، قیامت تک کے لیے اس کی کوئی نظیر نہیں لا سکتا ہے، ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتا، یہ معجزہ ہے پیغمبر اسلام پر۔ اس کے علاوہ بہت سے آپ کے معجزے تھے، ہاتھ پہ کنکر آتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے، لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہوتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عرب میں جس وقت آپ نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دشمن کون ہے، وہ کہتے محمد ہمارے خداؤں کا دشمن ہے۔ لیکن ان سے جب یہ پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ صادق کون ہے، سچا کون ہے، امین کون ہے، بے ساختہ کہتے کہ محمد صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آپ نے اپنے کردار سے لوہا منوایا، اور یہی وجہ ہے، میں یہاں پہ اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر اسلام پر ایک الزام یہ ہے کہ تلوار سے پھیلا، زور زبردستی پھیلا نہیں، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ بے شک آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا تھا، آج لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں۔ مجھے اس موقع کے اوپر ڈاکٹر قلب صادق صاحب اسلامک اسکالر ہیں، ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی، ویسے تو باتیں آپ بہت بہترین اور پراثر بیان فرماتے ہیں، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ آج معاشرے اور سماج کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم عیسائی کو مسلمان بنانے کی کوشش نہ کریں، ہندو بھائیوں کو مسلمان بنانے کی کوشش نہ کریں، دوسری قوموں کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کریں، سب سے پہلے ہم خود مسلمان بن جائیں۔ سب سے پہلے ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ بے شک اسلام عمل کا نام ہے، بالکل،
عقیدت کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان سے لوگ اپنے آپ کو محسوس کریں، آپ کے عمل سے لوگ اپنے آپ کو محسوس کریں، تو عمل کی ضرورت۔ مگر پیغام آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعارف مجھ جیسا گنہگار، حقیر و ذلیل، کم علم کیسے بی بی کی شان کے اندر کوئی جملہ کہہ سکتا ہے، لیکن سلام شہزادی کی عظمتوں کو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی منصب کو، عظمتوں کو، کہ وہ بی بی آپ محسوس کریں۔ کیا آپ کا واقعی فخر کا مقام ہے، منزل ہے کہ آپ کے بابا نبیوں کے سردار، جزاک اللہ، آپ کے شوہر امیر المومنین، سبحان اللہ، جو جتنے بھی معصومین ہیں ان سب کے سردار، آپ کے بیٹے سردار جوانان جنت، خود آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، ایک لمحے میں ایک موقع پر اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا منصب بالکل، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ان سب کے باوجود آپ کے ہاں جو تقوی، انکساری، صبر، شکر، یہ سارے جذبے، یہ سارا کردار اس گھر کے اندر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ملے گا۔ انکساری کی بات آگے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حبش کی ایک شہزادی ہے، میمونہ نام ہے، جنہیں تاریخ نے فضہ کہا ہے، اس گھر میں کنیزی کے لیے آتی ہیں، حکومت چھوڑ کر کے، منصب چھوڑ کر کے، جاہ و حشم چھوڑ کر کے اس گھر کے اندر کنیزی کے لیے آتی ہیں اور اس گھر میں خدمت کے لیے آئیں۔ آپ چاہیے یہ تھا کہ آپ رسول کی بیٹی تھیں، خدمت کے جذبے سے آئی ہیں، خدمت کرتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا فضہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک روز گھر کا کام ہم کریں گے، واہ، ایک روز تم آرام کرو، ایک روز ہم آرام کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ ہے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کی خدمت میں اگر انکساری کی بات ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ناظرین کی خدمت میں آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اسلام عمل پہ زور دیتا ہے، انسان کا عمل ہونا چاہیے بہترین عمل ہی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور بھی کرتا ہے اور آپ کی طرف کشش بھی ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے در پر ایک سوالی سوال کرنے کے لیے آیا۔ اس گھر کا ایک شرف رہا ہے کہ اس گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں گیا۔ جب بھی کسی سوالی نے آ کر کے سوال کیا، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں مگر سوالی کا دامن بھرا ہوا ہے، ہاتھ بھرا ہوا ہے، خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹایا گیا اس گھر سے۔ ایک سوالی سوال کرنے آیا، موقع یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، بچے فاقے سے ہیں، علی مرتضیٰ تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ فضہ نے آ کے گھر میں خبر دی، شہزادی ایک سوالی سوال کر رہا ہے۔ شہزادی نے فضہ سے پوچھا، فضہ گھر میں کچھ ہے؟ بتا بی بی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کے آنے کا انتظار رہا، علی مرتضیٰ فوراً آئے گھر میں۔ شہزادی نے کہا، علی سائل سوال کر رہا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی چادر دی، کالی سے بازار میں گروی رکھ دو، اسے جو کچھ ملے گا سائل کا سوال پورا کیا جائے۔ علی مرتضیٰ چادر کو لے کر کے شہزادی فاطمہ زہرا کی آئے۔ دیکھیں، تعریف یہ نہیں ہے کہ اپنا تعریف کرے، تعریف یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے تو پھر تعریف کہلاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کردار، اسی کو کہتے ہیں لوگوں کا دل جیتنا۔ چادر لے کر کے علی مرتضیٰ آئے، آنے کے بعد ایک یہودی کے پاس گئے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ جیسے ہی پہنچنے کے بعد سائل سے کہا کہ دیکھو یہ رسول کی بیٹی کی چادر، اسے تم گروی رکھ لو اور کچھ دے دو۔ چادر کو دیکھا، علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھا، کہا علی آپ کیا کہتے ہو، یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے؟ کہاں؟ کہ میں یقین نہیں کرتا۔ علی نے کہا کہ ہاں یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ کہا علی آپ جیسا صادق و سچا نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں تو میں یقین کیے لیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے علی کے قدموں پہ گر پڑا کہ میں آج سے آپ کا محب ہوں، آپ کا شہدا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ پوچھا ایسا تم نے کیا دیکھا؟ کہا حیرت ہے کہ یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر ہے جس کے اندر پیون پہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہتی ہوگی، لیکن یہاں تو چادر پہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ اس سے انکساری گھر کے فاقے پتہ چلتے ہیں کہ کیا انکساری ہے۔ بس وہ مسلمان ہو گیا، ان کا محب ہو گیا، چاہنے والا ہو گیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اس کے شریک حیات، اس کی بیوی، جس کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ گیا، مر گئی۔ بہت پریشان تھا وہ، نیا نیا چونکہ محب ہوا، چاہنے والا ہوا ہے، شریعت میں داخل ہوا ہے، دین میں آیا ہے، اسے نہیں پتہ کہ غسل و کفن کیسے دیا جائے گا۔ پریشان حال ہو کر کے مسلمانوں کی بستی میں جاتا ہے۔ مسلمان رات ہو چکی تھی، آرام کر رہے تھے، دق الباب کیا اور کہا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی مر گئی ہے،
اپنے گھر کی عورتوں سے کہو چلیں اور چل کر کے میری مدد کر دیں، میری بیوی کو غسل و کفن دے دیں۔ کسی نے منع نہیں کیا، کہا ایسا ہے دیکھو ٹھنڈ ہے، دن کے اجالے میں ہمارے گھر کی عورتیں جائیں گی، جا کے غسل و کفن دے دے گی۔ دوسرے در کے اوپر گیا، تیسرے در پہ گیا، چوتھے در پہ گیا، پہلے در پہ کئی گھروں پہ گیا، ہر جگہ سے جواب ایسے ہی ملا کہ ہم دن کے اجالے میں آئیں گے، آ کر کے ہمارے گھر کی عورتیں غسل و کفن کر دیں گی۔ یہ سوچتا ہوا مایوس لوٹ رہا ہے، اکیلا ہے، نیا نیا ہے، بستی میں کسی سے اتنا واقف بھی نہیں ہے، نہ ایسے روابط اس کے ہیں۔ گھر لوٹا اس امید کے ساتھ کہ ٹھیک ہے صبح ہوگی، سورج نکلے گا، دن کا اجالا ہوگا، لوگ آئیں گے، مدد کریں گے اور جنازہ اٹھے گا۔ ابھی گھر کے قریب پہنچا تھا، گھر میں داخل ہونا چاہتا کہ گھر کے اندر سے آواز آئی، خبردار گھر میں داخل نہ ہونا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی آئی ہوئی ہے اور غسل و کفن کر رہی ہے۔ حیرت میں پڑ گیا کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی، میں نے تو بلایا بھی نہیں تھا، مدد کرنے کے لیے آ گئی۔ سوچیں، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی، کائنات کی شہزادی، جو مصیبت کے وقت میں اس کے گھر پہنچ گئی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کے سامنے وہ سلیقہ حیات پیش کیا ہے، دنیا کے سامنے وہ نظام حکومت پیش کیا ہے، دنیا کے سامنے وہ نظام، سلیقہ اور وہ تربیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ تو آج اس موقع پہ دنیا کیوں نہ سلام کرے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ جس کے طرز زندگی یہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بی بی سے اگر محبت کرتے ہیں اور بی بی کی عصمتوں کو سلام کرتے ہیں، شہزادی سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی بتائے ہوئے سلیقے اور طریقے پہ عمل کر کے اپنے سماج، اپنے معاشرے کو صحت مند بنائیں۔ شاید بی بی کا یہی پیغام زندگی کا تھا جو ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، چلے رہا ہے۔ بہت اچھی بات بتائی ذیشان صاحب، آپ نے جو محبت کی بات بتائی، جس طریقے سے دیکھیے عزاداری ہوتی ہے، لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور حضرت امام حسین السلام کو بھی پرسہ دیتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو ذیشان صاحب، سوال اٹھتا ہے یہ کہ ائمہ معصومین علیہم السلام، مولائے متقیان، مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کا مطلب کس طرح سے، مطلب ان کا کیا ایسا ہو کہ ان کو اس کے صلے میں کچھ ملے، جو آپ کی، جو خاص کر ناظرین کی، جو لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے؟ آصف صاحب، غالباً سوال آپ کا یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، پیغمبر اسلام سے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، آپ نے خود اپنے سوال میں یہ بات بڑی اچھی کہہ دی کہ معرفت کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ اگر میں کسی چیز کی معرفت نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، تو پھر یہ محبت نہیں کہلائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ہم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے پاس معصومین کی زندگی، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی خالق کی عبادت اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے کیسا برتاؤ کیا ہے، کہ جس کی خوشبو سے آج تک پوری کائنات معطر ہے اور لوگ زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں۔ صبر و شکر کس انداز میں اس گھرانے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، مصیبتوں میں بھی سجدہ شکر، فاقوں میں بھی سجدہ شکر، میدان جنگ میں بھی سجدہ شکر، ہر جگہ سجدہ شکر نظر آتا ہے۔ ان کے ساری آپ کے گھر پہ نظر آتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سے محبت کرنے والے، پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والے، سرکار با عبداللہ مظلوم کربلا حسین آقا سے محبت کرنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ان کے محب سے زندگی جینے کا طریقہ سیکھے، زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، بلکہ تاریخ اسلام کے اندر جو اسلام کے پیروکار ہیں، جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، کبھی بھی کسی میدان کے اندر آپ دیکھیں گے پہل کہیں نظر نہیں آتی، نیک کام میں پہل نظر آئے گی، نیک کام میں پہل۔ جنگ میں کبھی پہل نہیں کرتے وہ، بلکہ وہ اس بات کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانتے ہیں کہ ہمارا خالق ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہماری نظر، ہمارے اوپر اس کی نظر ہے۔ اس لیے خوف خدا اور خوشنودی خدا پیش نظر ہونا چاہیے۔ جس کے اندر خوف خدا ہوگا، خوشنودی خدا ہوگا، وہ تبھی ممکن ہوگا جو ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ہمیشہ اگر میر کارواں ہمارا اچھا ہے، اگر ہم نے کسی سے محبت کی ہے، محبت کی کئی قسمیں ہیں، ایک محبت کی قسم یہ ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ہمیشہ اس کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے، اس کی ناراضگی کا خیال رکھتا ہے، اسے کیا پسند ہے اس کا خیال رکھتا ہے، وہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہمارا کیسا ہونا چاہیے، باطن ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہم تنہائی میں اس کے سامنے کیسے ہوں، ہم مجمع میں اس کے سامنے کیسے ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں تو کیسے ہوں۔ یہ جس نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، ہمیں اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں اس سے تو ہمیں وہ پسند کرنا چاہیے جو انہیں پسند ہے، ہمیں وہ چیز بری لگنی چاہیے جو انہیں ناگوار ہے۔ بہت خوب ذیشان صاحب۔ ذیشان صاحب، ایک واقعہ جو میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ
جس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کو غسل دے کے، جیسے ہی آپ نے غسل دے کے فارغ ہوئے ہیں اور آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پہ اپنے سر کو رکھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، تو سلمان فارسی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں. تو حضرت علیہ السلام بہت حسرت سے سلمان فارسی کی طرف دیکھتے ہیں. تو سلمان فارسی دوبارہ پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ تو مولا کائنات، آپ تو لوگوں کو سمجھانے والے، لوگوں کو درس دینے والے، لوگوں کو صبر بتانے والے، اور آپ رو رہے ہیں. تو خاص کر ناظرین کو یہ بتائیں کہ بی بی کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ آصف صاحب، تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اہل بیت رسول پر یہ ایک بڑی قیامت و مصیبت کی گھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں. علی مرتضیٰ کے لیے کتنے امتحان کی منزل ہے بے شک. کہ آپ کی شریک حیات شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو 18 برس کی عمر میں آپ نے جتنے اتار چڑھاؤ دیکھے، بابا کے ساتھ امت نے جو سلوک کیا اسے دیکھا، جس طریقے سے لوگوں نے دشمنیاں نبھائیں اسے دیکھا، پھر اس کے فوراً بعد امت کا آپ سب کو نظر انداز کر دینا، یہ کتنی بڑے المیہ ہے. میں بہت چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کسی بستی اور کسی معاشرے میں آپ رہتے ہوں اور لوگ آپ سے بڑی محبت سے پیش آتے ہوں، آپ کو سلام کرتے ہوں، یک بیک ماحول بدل جائے، لوگ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، سلام کرنے سے انکار کر دیں، تو کیا حال ہوگا؟ بہت دکھ ہوگا. کیسا محسوس ہوگا؟ شاید اس کا شکوہ شہزادی فاطمہ زہرا سے علی مرتضیٰ نے بھی کیا تھا کہ فاطمہ، اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ سلام کرنا تو دور، صحیح. جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف نازیبا کلمات، یہ سب علی صبر کر رہے ہیں، اور حالات کس طریقے سے بدل گئے، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں آصف صاحب یہ عرض کروں کہ علی کیوں نہ روئیں؟ ایک امانت تھی علی کے پاس رسول کی بیٹی کے طور پر، اور جب علی مرتضیٰ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل، چونکہ بیوی نے خود فرمائش کی تھی، علی غسل کفن آپ مجھے دیجیے گا. کیوں؟ کس لیے کہا؟ تاریخ میں جو کچھ بھی وجوہات ہوں اس کی، لیکن میں جو اب تک سمجھ پایا ہوں علماء سے، تاریخ سے، کتابوں سے، جو کچھ بھی مجھے تھوڑا بہت معلوم کر سکا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے جو علی مرتضیٰ سے یہ کہا تھا کہ غسل آپ مجھے دیجیے گا، کہ گھر میں بیوی جناب زینب بھی تھیں اور بھی بیویاں تھیں، سب موجود تھیں، لیکن یہ کیوں کہا کہ آپ غسل دیجیے گا؟ اس لیے کہ علی جیسا صابر بالکل ملنا مشکل ہے. اس جیسا صابر جب چیخ مار کر کے رو سکتا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کبھی علی سے کوئی شکوہ نہیں، کبھی علی سے کوئی فرمائش نہیں، پوری زندگی شہزادی فاطمہ زہرا نے کیا، صبر کرتی رہیں، امت کے ذریعے پہنچائے گی تکلیفوں کا کبھی علی سے گلہ نہیں کیا. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعے کی یاد دلاؤں، میرے ناظرین سن رہے ہیں کہ دن رات اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں. ہائے بابا کی کمی کون پورا کر سکتا ہے؟ اتنی محبت بابا سے آپ کو تھی، اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دن رات یاد کر کے روتی تھی. امتی آئے، مسلمان آیا کر کے علی سے شکوہ کیا، علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، رات کی تاریکی میں ہمارے سونے میں خلل پہنچتا ہے، فاطمہ روتی ہیں. تو علی نے آ کر کے کہا
زہرا بطول یہ شکایت کرنے آئے ہیں کہ ہمارے سونے میں خلل پہنچتا ہے، ایک تو تکلیف پہنچا رہے ہیں، سونے میں خلل پہنچ رہا ہے۔ فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر کے چلی جاتی ہیں ایک دور گھر سے، جہاں بیٹھ کے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں۔ ایک وقت معین کر لیا، بابا کی کمی کو کون پورا کر سکتا تھا۔ ایک روز لوٹ کر کے گھر آئیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بطول کے چہرے کا رنگ زرد تھا، بچے ساتھ میں تھے۔ علی جیسا کائنات کا صابر جس نے بطول کو دیکھا آواز دی، شہزادی کہ آج بابا بہت یاد آئے۔ زہرا رونے لگی، آواز دیا، علی بابا کی کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں پورا کر سکتا، لیکن آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ علی میں تیز دھوپ میں اپنے بچوں کو لے کر کے ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کے رویا کرتی تھی، آج امتیوں نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا ہے، میں دن بھر دھوپ میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو لیے روتی رہی۔ تو یہ امت کی، رسول کی بیٹی کو پہنچائے گی تکلیفیں ہیں۔ اسی لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت کر لی تھی کہ میرے جنازے کے اندر بتا دیے تھے کہ یہ افراد بس شامل ہوں، رات کی تاریکی تنہائی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، علی میرے نشان قبر کو مٹا دیجیے گا، ظاہر نہ ہو۔ کیا اندیشہ، کس بات کا اندیشہ تھا بیوی کو؟ امتی جس طریقے سے ظلم و مظالم کر رہے تھے اس کا اندیشہ تھا شہزادی فاطمہ زہرا کو سلام اللہ علیہ کو۔ علی جیسا آپ نے سوال کیا کیوں روئے، مجھے واقعہ یاد آتا ہے چوتھے امام محمد زین العابدین علیہ السلام جو واقعہ کربلا میں مصیبتیں صحبتیں برداشت کر کے لوٹ کر کے آئے، بیٹھ کے یاد کر کے بابا کو اپنے رو رہے ہیں، اپنے کربلا والوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ جناب منہال پہنچے، پوچھا کہ فرزند رسول آپ رو رہے ہیں، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے فرمایا کیا پیاسا ذبح کرنا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ہماری نظروں کے سامنے لوگوں کو جس طریقے سے قتل کیا کہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال یعقوب کا ایک بیٹا یوسف کھو گیا تھا، پوری زندگی یاد کر کے روتے رہے جب تک مل نہ گئے جناب یوسف۔ ہمارے کتنے یوسف کربلا میں مارے گئے۔ سوچیں علی مرتضیٰ جیسا صابر جس نے دیکھا کہ رسول کس طریقے سے اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے اور امت نے کس انداز میں ان کے ساتھ پیش آئی ہے، تو کیوں نہ علی روئیں؟ کیسے نہ علی اپنے رونے کا اظہار دنیا کے ساتھ پتہ تو چل جائے دنیا کو کہ علی جیسا صابر بھی رویا، اتنی مصیبتیں رسول کی بیٹی پہ دی گئیں۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے تاریخ گزر گئی جو گزر گئی، فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن اتنا بتائیے کہ آج جنت البقیع رسول کی بیٹی کی ویران قبر کس بات کا مرثیہ پڑھ رہی ہے؟ جس کا کلمہ مسلمان پڑھ رہے ہیں اس کی رسول کی بیٹی کا جو تربت ہے، لحد ہے، کیوں اس انداز میں رکھا گیا ہے؟ حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اور رسول کی بیٹی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے آپ بتائیں، اس سے بڑا المیہ تاریخ کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ کل بھی رسول کی بیٹی کو رلایا، آج بھی رسول کی بیٹی کو رلا رہے ہیں۔ کل بھی اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں تھیں، آج بھی اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے کہ ایک طرف وہ بیٹی جو کھلی ہوئی دھوپ میں جس پہ نہ سایہ ہے، ایک چھت تک نصیب نہیں ہے آپ کی قبر پر، اور دوسری طرف رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ٹھیک ہے رسول کی بیٹی بی بی کی عظمتوں کو سلام شہزادی کے، لیکن وہاں پہ اور بھی تو معتبر بالکل ذوات مقدسہ ہیں، ان کا بھی تو احترام کرنا چاہیے، آل رسول ہیں۔ بالکل ورنہ آپ غور فرمائیں کہ رسول کو ابتر کے تانے دیے جاتے تھے، ابتر کا تانا مرسل اعظم کو دیا جاتا تھا۔ یہ معجزہ ہے، پروردگار عالم نے بیٹی کے ذریعے نسل کو چلایا ہے، بالکل صحیح کہا۔ اور کتنا بڑا معجزہ بیٹی کی صورت میں اللہ نے عطا کیا ہے کہ جس کا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، سب کے سب محمد نظر آتے ہیں، کردار میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، دنیا کے سامنے وہ طرز زندگی پیش کی ہے۔ میں تو سوال کرنا چاہتا ہوں، آج اپنے ناظرین کی خدمت میں سننے والے ہمارے سن رہے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ رسول کی بیٹی، جن کے بیٹے کا نام امام حسن، امام حسین ہے، امام حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام زین العابدین کی بیٹی کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے، یہ پورا سلسلہ ہے امامت کا۔ مجھے کوئی ایک تاریخ لا کر کے دکھا دو، بتا دے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں کسی کے سامنے گئے ہوں، زانو ادب طے کیا ہو، کسی سے زندگی کے اندر ظاہری طور پر علم حاصل کیا ہو۔ یہ سلسلہ معرفت کا، سبحان اللہ، واہ، پیغمبر اسلام نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ ہماری نسل جو پہلا محمد، اوسط محمد، سب کے سب محمد ہیں۔ تو میں دیکھ لینا رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، جو جس نے کہہ دیا، کسی کی کسی بات کی کہیں پہ کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا، تضاد نظر نہیں آئے گا۔ یہ معجزہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے ذیشان بھائی، واقعی میں۔ اور آصف صاحب میں روک کے ایک بات اور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی کا شرف ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ ایسی تربیت آپ کی
مادر گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کو لاکھوں سلام، اس بی بی کو لاکھوں سلام کہ جس نے اپنی پوری دولت اسلام پر نچھاور کر دی، قربان کر دیا، اور اپنے بیٹی کی تربیت. شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی ننھی فاطمہ کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتی تھیں. میں آپ کے سامنے خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ساری دولت لٹا دی اسلام کے اوپر، رسول کے گھر آئی ہیں، بیٹی کی تربیت کر رہی ہیں. کم سنی ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی. آپ دیکھیں کس طریقے سے دین کی پرورش ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے پر دین کی پرورش ہو رہی ہے، کیونکہ دین کا مستقبل نہیں ہے، ایسا کردار پیش کرنے والے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ اس گھر کے اندر جب فاطمہ آئیں اور کسی چاہنے والے نے دعوت دی، گھر پہ شادی کا موقع ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا لباس بھی نہیں ہے شان شان اپنی بیٹی فاطمہ کو پہنا سکیں. ایک پرانا لباس اپنی بیٹی کو پہنانے لگیں. ماں ہے، ملکۃ العرب ہے کہ جس سے اپنی دولت نچھاور کر دی ہے. اس سے بڑی تاجر عرب کے اندر کوئی نہیں تھا. پورا عرب پل رہا تھا آپ کی دولت کے اوپر. لٹا کر کے آئی ہیں گھر کے اندر. تاریخ کی سچائی ہے یہ. جیسے گھر میں آئیں، آنے کے بعد اپنے بچی کو شادی کا موقع لے جانا چاہتی ہیں، پرانا لباس بچی کو پہنا رہی ہیں. ایک مرتبہ مامتا ہے، بے چین ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہے. فاطمہ نے ماں کی مامتا کو پہچانا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ماں رو رہی ہے کہ بیٹی کو نیا لباس نہیں پہنا سکتی. ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ بیٹی تیرے شان لباس شادی میں جانے کے لیے نیا لباس نہیں پہنا سکی. آنکھوں میں آنسو لے کر کے ماں کو حوصلہ دیا ہے. آواز دی، اماں روتی کیوں ہو؟ بابا فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کا، عورتوں کا، بچیوں کا بہترین لباس ان کی حیا ہے. واہ، لباس نہیں، حیا ہے. سوچے ایسے موقع کے اوپر ماں کو ڈھارس اس انداز میں دینا، دین کا پیغام پہنچانا. کیوں نہ عورتوں کے سردار ہو، جس نے بچپنے کے اندر عورتوں کو بتا دیا کہ عورت کا بہترین زیور اس کی حیا ہے. یہ پیغام دنیا کو دے دیا. آج ہم جو شہزادی کی کنیز ہیں، جو ان سے محبت کرتی ہیں، ان سے بس یہی گزارش ہے، بی بی کو سچی خراج عقیدت، شہزادی سے سچی محبت یہی ہوگی کہ ہم اپنے شہزادی کو نذرانہ جو پیش کریں تو حیا کے ساتھ. سماج کے اندر ان کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو اپنے کردار کو اس انداز میں پیش کریں جس سے ہماری شہزادی راضی ہو جائے اور شہزادی خدیجۃ الکبریٰ جو چاہتی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں. بہت اچھی بات کہی، اور خاص کر ہماری آپ کی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے، خاص کر ان لڑکیوں کے لیے ذیشان صاحب، ہم چاہتے ہیں آپ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی ایک چھوٹا سا پیغام دیے. دیکھیے، سب سے بڑی جو حجاب کی بات آتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے گھر کی لڑکیاں سر پر چادر نہیں ہیں اور اس طریقے سے مارکیٹ ہو یا بازار ہو اس میں گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے جو روکش کرنے کے باوجود، بتانے کے باوجود چیزوں کو ماننے سے انکار کر رہی ہیں، تو آپ خاص کر ان کو بھی ایک پیغام دے دیے کہ وہ حجاب کی جو پابندی ہے اور حجاب کے لیے کیا کیا نصیحتیں دی. دیکھیں آصف صاحب، ہمارا پروگرام جہاں سے اس پروگرام کا آغاز ہوا تھا آج کا، اس میں سب سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ معرفت ضروری ہے. جی، اگر ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں تو جب تک معرفت نہیں، اس کے ویلیو نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کی قیمت، قدر و قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے، پھر محبت نہیں رہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے. بالکل. سوال یہ ہے کہ فطرت کس چیز کا نام ہے. فطرت بہت چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتا ہے، گائیڈ کرنے والے نے وہاں سے گائیڈ کر کے بھیجا ہوا ہے. بہت خوب. اچھائی ہمارے ذہن کے اندر رکھی ہوئی بالکل صحیح ہے. کہا. مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتا ہے. سانپ کے بچے کو کوئی یہ نہیں بتاتا ہے کہ بس فوراً بھاگ جاؤ اس لیے کہ تمہیں یہ کھا جائے گا. بکری کے بچے کو کوئی یہ نہیں سکھاتا ہے کہ 2 قدم لڑکھڑا کر گر کر کے پھر وہ کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے. اس کا مطلب گائیڈ کرنے والے نے فطرت میں چیز، ہماری فطرت کے اندر خوبیاں رکھ کر کے بھیجا ہے. بالکل. ہمارا بچپن جو ہے، بچپن کے اندر علی مرتضیٰ کائنات کا امیر فرماتے ہیں مجھے بچپن کی 5 چیزیں بہت عزیز ہے، جو میں شاید کسی سے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کر چکا ہوں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام دین فطرت ہے. جس چیز سے ہمیں روکا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. جس چیز پہ ہمیں تاکید کی کہ اس کے عمل کرو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. جو چیز حرام قرار دی ہے ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. تو پردہ اور حیا کس چیز کا نام ہے؟ پردہ کس چیز کا نام؟ پردے کے بے پناہ فائدے ہیں. بہت چھوٹا سا ایگزامپل ہے، ابھی میں نے دیکھا لکھنؤ کے اندر، ابھی گرمی کا ماحول میں دیکھا کہ ساری لڑکیاں چاہے کسی مذہب کی ہوں، کسی مسلک، کسی سیکٹ کی ہوں، سب کے ڈھکے ہوئے، گرد و غبار، تیز گرمی. آج جس طریقے سے ماحول ہمارے سامنے ہے، وحشت بھرا ماحول ہے جس میں ہماری سماج کے عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اس کے اندر محفوظ اسلام نے عورت کو بہت قیمتی بتایا ہے، سب سے قیمتی. ابھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی عظمت کیا ہے؟ بالکل.
میں بہت چھوٹی طور بتاؤں، اسلام ڈاکٹر قبر صادق صاحب کا مجھے ایک فقرہ یاد آ گیا ہے، بہت اچھی بات، میں نے ایک ٹاک شو میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا تھا اس کا، کہ اسلام کبھی بھی کیا کہتے ہیں یہ دیکھ کر کے نہیں دیتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، منصب یہ دیکھ کے نہیں دیتا، کوالٹی دیکھ کے دیتا ہے واہ، کہ آپ کے اندر کوالٹی کیسی ہے، ایبیلٹی کیا ہے، ٹیلنٹ کیا ہے، صلاحیت کیا ہے آپ کے اندر، صلاحیت کے اعتبار سے منصب انسان کو ایوری تھنگ ملتا از ہے. یور ٹیلنٹ. جی، صلاحیت دیکھ کر کے. اب آپ سوچیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کو آج ہم یاد کر رہے ہیں، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بی بی نے 18 سال کی عمر کے اندر زندگی کی عورت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، جتنی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، جتنی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، سب کو آپ نے چل کر کے ہر ماحول سے جوجھ کر کے دنیا کے سامنے زندگی جینے کا ایک درس سکھا دیا ہے. اسی لیے عورتوں کے سردار آپ کو کہا جاتا ہے. بہت خوب. میں بتاتا ہوں صرف ایک جملے میں، چونکہ میں پروگرام کا وقت بھی غالباً بہت ہو چکا ہے، ختم ہو رہا ہوگا، کہ اسلام نے عورت کو جو عظمت دی ہے، جو منصب دیا ہے. جس وقت پیغمبر اسلام کے گھر یہ بیٹی آئی تھی نا 20 جمادی الثانی کو، مرسل اعظم کے دشمن تھے، وہ تانے کس رہے تھے، طنز کر رہے تھے، مبارک ہو مبارک ہو، رسول بیٹے سے محروم رہ گئے. بیٹیوں کی کیا عزت تھی زمانے میں، بیٹے سے محروم رہ گئے، اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے. ادھر مرسل اعظم بیٹی کو لے کے اتنا خوش تھے کہ حیرت پڑ گئی، بیٹی کو لے کے اتنا خوش ہیں یہ، کبھی رخسار کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی کلیجے سے لگا رہے ہیں، کبھی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. بیٹی پا کر کتنا مرسل اعظم خوش، اور اللہ نے بیٹی کے ذریعے نسل چلائی. اتنی بڑی ذمہ داری عورت کو اسلام نے دیا ہے. آج لوگ پچھتاتے ہیں کہ اگر بیٹی ہو جاتی ہے اور بیٹا نہیں ہوتا ہے تو طرح طرح کی باتیں نظر آتی ہیں. جی، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹیلنٹ دیکھ کر کے لوگوں کو ذمہ داری دیتے ہیں نا، کسی آرگنائزیشن کا مینیجر کس کو بنایا جائے، کسے اکاؤنٹ کی ذمہ داری دی جائے، کسے ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری دی جائے، جیسی صلاحیت ہوتی ہے ویسی ذمہ داری دی جاتی ہے. بہت میں قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسا آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے ویسا منصب دیا جاتا ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے شریعت جو دین فطرت ہے اسلام، اس کے اندر منصب اور عہدہ یہ دیا ہے کہ مرد کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک ذمہ داری عورت کو ایسی دے دیا ہے کہ سنو، تمہیں سماج کو، معاشرے کو ایک انسان بنا کر کے دینا ہے. بہت خوب. انسان سازی کا سب سے بڑا، جس طریقے سے ایک کمہار کچی مٹی کو کلہڑ بنا کر کے یا برتن بنا کر کے آگ میں تپا کر کے اسے تیار کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام نے عورت کے حوالے سب سے بڑی ذمہ داری سماج کو ایک اچھا انسان بنا کر کے دینے کے لیے کہا ہے کہ عورت کے پاس انسان سازی کی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری دے دی ہے. بہت خوب ذیشان صاحب، آپ کی گفتگو واقعی میں دلسوز ہے، اور آپ نے جس طریقے سے بیان کیا وہ حقیقت میں ہمارے ناظرین کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو ناظرین، ہماری دعا یہی ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سب کی دعائیں قبول ہوں، اور شہزادی اور حضرت امام حسین علیہ السلام یا پھر جن صاحبان تقویٰ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہوں. آمین. تو آمین. ذیشان صاحب، ہمارے پروگرام کا دیکھیے وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی لائن سے کچھ پروگرام اور ہیں جو لگے ہیں. تو ناظرین، اب ہمیں اور ذیشان صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ. یا مصائب لو انہا صبت علی الایام سلم لیالے